جملہ مرحومین مومنین محقین ٹھیک والدین بہن جی لاواز مرحومین کے رسولت ٹھیک بسم اللہ آواز بلند تر صلوات صلوات پر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین صلوات پر محمد و آل محمد معزز سامعین مومنین کرام بغیر کسی تمہید کے ذکر اہل بیت مجلس اعزاء کافی وقت سے شروع ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ذکر اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب المتقین قرآن پاک اگر غور سے پڑھیں اور تاریخ اسلام پڑھیں تو آپ کے سامنے دو چیزیں سامنے آئیں گی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے خود اللہ محبت کرتا ہے ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا ہر ایک بندہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کن سے محبت کرتا ہے آئیے قرآن پاک کے اندر ہم دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے توجہ ہے ان اللہ یحب التوابین ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ صاحبان تقوی سے محبت رکھتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کون ہستیاں ہیں جو احسان کرنے والی ہیں کون لوگ ہیں کہ جن سے اللہ اتنی محبت رکھتا ہے تو ہمیں اولین و آخرین میں سوائے اللہ کے رسول کی آل کے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ آل محمد نے سب کچھ دیا جن لوگوں کے پاس جہالت تھی انہیں علم سے نوازا جو لوگ گمراہ تھے انہیں علم سے نوازا جو پستی میں تھے انہیں بلندی عطا کی جو لوگ کمزور تھے انہیں مال جیسی نعمت سے نوازا یہ سب کچھ کس نے دیا ہے آل محمد نے لوگوں کو ذلت سے نکالا لوگوں کو پستی سے نکالا بلندی کا مقام عنایت کیا تقوی سے نوازا تقوی کی تلقین کی آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہوں گے یقیناً
آپ دیکھیں نہج البلاغہ کے ہر خطبہ کے اندر پہلی اور آخری وصیت امام علی علیہ السلام کی تقویٰ ہے۔ ہم کس امام کو مانتے ہیں؟ ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جن کی شہادت، جن کی گواہی ہم ہر روز آذان کے اندر دیتے ہیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، گواہی دیتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا امیر کون ہے؟ مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح۔ یہ تقویٰ کسی غیر کے لیے نہیں ہے، تقویٰ ان کے لیے ہے جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے جب کسی نے سوال کیا، شہید آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب زندگانی فاطمہ کے اندر نقل کیا ہے، امام سے، معصوم سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، مولا کیا وجہ ہے؟ مقداد کے متعلق نہیں فرمایا، عمار یاسر کے متعلق نہیں فرمایا، دیگر کسی صحابی کے متعلق نہیں فرمایا۔ اب امام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 خصوصیات ایسی تھیں جو سلیمان کے اندر پائی جاتی تھی، جس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ سلیمان وہی چاہتے تھے جو علی چاہتے تھے، سلیمان پیروکار علی تھے، سلیمان مطیع علی تھے، سلیمان فرما بردار علی تھے۔ اور دوسری خصوصیت آپ نے فرمایا سلیمان کے اندر یہ تھی حبہ للعلم والعلماء، سلیمان علم دوست اور علماء دوست تھے۔ توجہ ہے مومنین کرام؟ یہ سلیمان کے اندر دوسری خصوصیت ہے، سلیمان علم دوست تھے اور علماء دوست تھے۔ اور تیسری خصوصیت سلیمان کے اندر کیا تھی؟ حبہ للفقراء، سلیمان غریب پرور تھے، امراء کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے، مالداروں کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے، غریب پرور تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، علماء سے محبت رکھتے تھے، علم دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے اس لیے فرمایا کہ سلیمان منا اہل البیت، اب یہ سلیمان غیر نہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین مومنین کرام، دیکھیں یہ مجلس حسین ابن علی ہے، تو آپ کے سامنے یہ بات کرتا جاؤں کہ یہ خصوصیات تھیں سلیمان کے اندر۔ اور اہل بیت کن سے محبت رکھتے ہیں؟ ان سے محبت رکھتے ہیں جن سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ صاحبان تقویٰ سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت بھی انہی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت بھی ایسے ہی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اہل بیت نے اپنی پوری زندگی احسان کیے، یتیم پروری کی، غربا پروری کی، مسکینوں کا خیال رکھتا۔ آج آپ بھی جناب ایام فاطمیہ ہیں تو آپ سن رہے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت طیبہ میں ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ آپ نے لٹا دیا راہ خدا میں، مدینہ کے غریبوں یتیموں میں، حتیٰ کہ وہ فطر کا مال جو آمدنی جناب سیدہ کے گھر میں آتی تھی وہ بھی سب کچھ غریبوں کے گھر میں دے دیتی تھی، یتیموں کو دے دیتی تھی۔ جب تک یہ مال آتا تھا اس وقت بھی جناب سیدہ کے گھر میں 3 دن فاقہ ہوتا تھا۔ اب آپ سوچیں گے وہ کہاں جاتا تھا مال؟ وہ انہی غریبوں کے پاس جاتا تھا، انہی مساکین کے پاس جاتا تھا۔ یہی خصوصیت اللہ کو پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین، کہ وہ اللہ کی ذات کن لوگوں سے محبت رکھتی ہے؟ وہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت طیبہ میں ہے، آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
بی بی سیدہ کی عظمت پہ سورہ دہر کو نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ سورہ دہر کیوں نازل ہوئی اور یہ کب نازل ہوئی؟ ایک فکرہ اسی کے ساتھ ایڈ کرتا جاؤں۔ یہ سورہ دہر اس وقت نازل ہوئی جب جناب سیدہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے غریب بندوں کی خدمت کے لیے صرف کر دیا۔ راہ خدا میں صرف کرنا، اس کے کمزور بندوں پہ رحم کرنا تقوی کی علامت ہے اور سیرت جناب سیدہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تقوی یعنی کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، یہ تقوی کی علامت بیان کی گئی ہے۔ تقوی کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، جو مالدار نہیں ہے، جو غریب ہے، اس کے ساتھ آپ تعاون کریں، یہ تقوی کی علامت ہے۔ یتیموں کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، جی ہمسائیگی کا خیال رکھیں۔ یہ حقوق سب ہمیں دروازے اہل بیت سے ملے ہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازہ سے ملے ہیں، حتیٰ کہ ہماری زندگی کا جو اہم ترین مقصد ہے یعنی عبادت الہی، وہ بھی دروازے سیدہ سے ہمیں ملی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میری والدہ فاطمہ الزہرا رات جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتی تھی، کبھی سجدہ کی حالت میں ہوتی تھی، اور اس طرح بی بی عبادت کرتے ہوئے جسم لرز رہا ہوتا تھا۔ بی بی جب عبادت کر رہی ہوتی تھی تو بی بی کا جسم کانپ رہا ہوتا تھا۔ اس اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا میرے ملائکہ دیکھو میری کنیز میری بارگاہ میں کس طرح میری عبادت کر رہی ہے۔ اور یاد رکھو جو بھی اس بی بی سے محبت رکھتا ہوگا میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ سیرت جناب سیدہ ہے، اہل بیت کی سیرت۔ ہمیں اس مکتب سے کیا ملا ہے؟ آپ جس مجلس اعظم میں آ کر بیٹھے ہیں، اس بی بی کی سیرت طیب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے جو اپنے حکمت جو اپنے اقوال پیش کیے ہیں ان میں سے فرمایا لوگوں میں تمہاری اس دنیا سے محبت نہیں رکھتی، اس پست ترین دنیا میں سے میں زہرا جن چیزوں سے محبت رکھتی ہوں ان میں سے 3 خاص چیزیں ہیں جو بی بی نے ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا میں اپنے بابا رسول اللہ کے چہرہ کی طرف دیکھنا پسند رکھتی ہوں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا میں قرآن کی تلاوت سے محبت رکھتی ہوں۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے بہت محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علیہم علیہ، نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی، آواز بلند سروات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج۔ یہ تین چیزیں مجھے پسند ہیں، اپنے بابا کے چہرہ کی زیارت، دوسری چیز قرآن کی تلاوت۔ آپ دیکھیں بی بی کی پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئی، حتیٰ جب آخری وقت آیا تو مولا علی علیہ السلام کو جو وصیتیں کی ان میں سے ایک وصیت ہی ہے یا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو آپ میری قبر پہ آ کر قرآن کی تلاوت کرنا۔ بی بی کی وصیت میں سے ہے۔ یا علی آپ بہتر جانتے ہیں کہ مرنے والے کو زندہ کی کتنی احتیاج ہوتی ہے، دعا اور قرآن۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیز فراموش شدہ ہے، یقین جانیے نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں عبادتیں ہیں لیکن بندگی سے خالی ہے زندگی۔ جس طرح ایک شاعر نے بات کی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ بی بی جب خطبہ جا کر دیتی ہیں دربار میں تو بی بی اس خطبہ کے اندر ایک آیت تلاوت فرماتی ہیں
اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کو جان نہ دینا جب تک تم مسلم ہو کر نہ مرو۔ کیونکہ بیوی دیکھ رہی تھی ان کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ خدا خوفی کی کمی ہے۔ انہوں نے اپنے پیارے نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کیا، اپنے پیارے رسول کی عزت کا احترام نہیں کیا۔ آج میں دختر رسول ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، اور دربار میں آ کر خطبہ دے رہی ہوں۔ ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرہ کے اندر دیکھیں تو واقعی خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ جب ہم اللہ کے حقوق پامال کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، عزیزوں بھائی اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، تو کہاں ہمارے اندر خدا کا خوف رہا؟ اس لیے ہمیں سب کچھ یاد ہوتا ہے لیکن ایک خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ بی بی نے ان لوگوں کے سامنے تذکر دیا اور خدا کا خوف پیش کیا۔ یہی خوف خدا تقوی کا نام ہے۔ تقوی اسی خدا کے خوف کو کہا گیا ہے۔ شہید آیت اللہ دستغیب نے ایک فکر نقل کیا ہے۔ ایک شخص افغانستان گیا تجارت کے لیے یا کسی کام کے لیے۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک قطار ہے قصاب کے پاس جو گوشت لے رہے ہیں۔ تو یہ شخص کہتے ہیں میں بھی اس قطار میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے دیکھا وہ قصاب مسلم نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ وہ جب بھی کسی کو گوشت دیتا ہے اس نے رومال رکھا ہوا ہے، اس رومال کو ہٹاتا ہے، پہلے اس کے نیچے نگاہ کرتا ہے، پھر گوشت وزن کر کے دیتا ہے۔ اسی طرح جو بھی آدمی جاتا ہے اس کو گوشت دینے سے پہلے وہ رومال ہٹاتا ہے، پھر اسے دیتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے جب میں قریب گیا تو میں نے گوشت تو لیا، لیکن میں نے اس سے ایک سوال کر لیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ کون سی چیز ہے رومال کے اندر جس پہ آپ نگاہ کرتے ہیں وزن کرنے سے پہلے، ترازو پہ تولنے سے پہلے آپ اس رومال کے اندر نگاہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں بت پرست ہوں، یہ میرا بت ہے، یعنی میرا معبود ہے، یعنی میرا خدا ہے۔ تو میں یہ ترازو پہ وزن کرنے سے پہلے دیکھتا ہوں کہیں میرا خدا دیکھ تو نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں ایک بت پرست جس نے اپنے ہاتھوں سے بت بنایا ہے، پتھر کا، مٹی کا، اس کا اپنے معبود پہ جو معبود نہیں ہے اس پہ اتنا اعتقاد ہے، لیکن وہ اللہ جس نے 9 ماہ شکم کے اندر رکھ کے انسان کو فراموش نہیں کیا۔ آج یہی مسلم ہے جس کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن سود کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کہتے ہیں حرام کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ جس خدا نے 9 ماہ کے شکم میں رکھ کر انسان کو فراموش نہیں کیا، کیا وہ تجھے فراموش کر دے گا؟ حضرت علامہ طباطبائی اکثر یہ فکرہ فرمایا کرتے تھے الم یعلم بان اللہ یرا۔ ایت اللہ حسین مزاری نقل کرتے ہیں کہ یہ میرے استاد جب بھی ان سے کوئی نصیحت پوچھتا، اب میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہمیں کوئی نصیحت کرے، ہمیں کوئی تذکر کرے، تو ایت اللہ حسین مزاری فرماتے ہیں یہ میرے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی جب بھی کسی کو نصیحت کرتے تو قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، انسان تجھے پتہ نہیں تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس انسان کو رزق دے رہا ہے، وہ موت دے رہا ہے، وہ زندگی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، وہ خدا انسان کو دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو آل محمد نے ہمیں اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے پہنچائی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب مصلی عبادت پہ آتی ہیں تو لرز رہی ہوتی ہیں، اور بی بی فرماتے ہیں لوگوں تمہاری اس پست ترین دنیا کے اندر مجھے قرآن سے محبت ہے۔
اے لوگوں تمہاری اس پست ترین دنیا کے اندر مجھے راہ خدا میں خرچ کرنے سے محبت ہے. اس لیے روایات کے اندر ہے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو نورانی کرو قرآن کی تلاوت کے ذریعے. آج مجھے بہت خوشی ہوئی جہاں پہ نماز جماعت ہوئی، سب نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر مجلس حسین میں بیٹھ کر ذکر اہل بیت سنا. نماز سے بھی محبت ہے، ذکر اہل بیت سے بھی محبت ہے. وہ گھر جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو اس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. یا علی مومنین کرام، آج ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے دین سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے. ایک انسان گمراہی میں ہو، پست ترین زندگی گزار رہا ہو اور اسے اپنی گمراہی کا احساس بھی نہ ہو، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ گمراہی میں رہنا بہت بڑی ذلت ہے. ایک انسان کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے کم از کم اپنی اس گمراہی کو ختم کرنا چاہیے، ذلت کو ختم کرنا چاہیے. گمراہی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و علی محمد صلوات. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. توجہ فرمائیں، چند موعظہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. گمراہی میں رہنا ذلت ہے. مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ذلت میں زندگی گزارے. مولا علی علیہ السلام کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس ہستی کے پاس ہزار علم کے باب موجود ہوں اس کا ماننے والا ذلت کی زندگی اور گمراہی میں زندگی گزار رہا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ امیر المومنین کا ماننے والا، جس امام کے خطبات موجود ہیں، جس امام کے حکمات موجود ہیں. ایک بزرگ عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں اگر امام سجاد علیہ السلام کی ایک قمیص، ایک کپڑا، ایک لباس آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے یہ امام کا ہے، تو آپ کتنی خواہش کریں گے، اسے چومیں گے، اسے پیشانی پہ لگائیں گے. لیکن وہی امام ایک عظیم ذخیرہ چھوڑ کر گئے ہیں جسے زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ کہا گیا ہے. ہم اس سے غافل ہیں. امام نے اس وقت جب واقعہ کربلا ہو گیا، واقعہ کربلا کے بعد امام نے جو سب سے زیادہ جس چیز کو ترجیح دی وہ دعا تھی. وہ کیا تھی؟ دعا. کیوں دعا کا انتخاب کیا؟ استغفار، اللہ سے توبہ، موت کی دعا، زندگی کی دعا، بیٹوں کے حق میں تربیت کی دعا، بھائی کا بھائی پہ کیا حق ہے، باپ کا بیٹے پہ کیا حق ہے، یہ سب حقوق پیش کیے، دعائیں پیش کی. یعنی اس وقت امام نے یہ دعائیں اس لیے انتخاب کی کیونکہ لوگوں کے اندر ایمان ختم ہو چکا تھا، لوگوں کے اندر خدا کا خوف ختم ہو چکا تھا. یہ وہ دور چل رہا تھا جس دور میں نواز رسول کے گلے پہ تیر مار کے یہ کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ تو میں قربتاً اللہ تیر مار رہا ہوں، یہ میں نیزے مار رہا ہوں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کروں، یہ میں خنجر چلا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں. اس وقت سید السجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد دعاؤں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے، لوگ اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، لوگ عاشق خدا بن جائیں، لوگ خدا کو پہچانے، اس کے محبوب کو پہچانے اور حسین ابن علی کی معرفت حاصل کر لیں، اپنے وقت کے امام شناس بن جائیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہی وہ چیز تھی عزیزان بزرگان. اگر آج اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، ایک بات ہم تہیہ کر لیں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک سوال کرے اپنے آپ سے، کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟
क्या वाकई 5 वक्त की हम नमाज वक्त पे अदा करते हैं? क्या हम सहीफे सज्जादिया पढ़ते हैं? क्या ये हमारे पास घरों में है? हम कहते हैं हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं। भाई, आपने घर के अंदर कभी ये हिदायत और रहनुमाई के असूल मुहैया किए हैं जवानों के लिए? अगर आप हिदायत के असूल अपने घरों के अंदर पैदा नहीं करेंगे, अगर आप कुरान का एहतमाम नहीं करेंगे, अगर आप अपने घर को एक यूनिवर्सिटी, एक दरसगाह आले मोहम्मद नहीं बनाएंगे, तो आपका बच्चा गुमराह होगा कि नहीं होगा? हम अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए गुमराही के असबाब खुद पैदा करते हैं। ये घर के अंदर जो केबल लगी हुई है, क्या ये जवान लगवाते हैं, बच्चे लगवाते हैं, या वालिदैन मुहैया करते हैं? बोलें। ये टीवी, ये जो कुछ हम घर के अंदर बच्चों को बिठा देते हैं, केबल के ऊपर बिठा देते हैं, ये कौन मुहैया करता है? बोले तो सही, कोई मुश्किल बात नहीं है, सब सुन रहे हैं मेरी बात। ये कौन मुहैया करता है? ये क्यों केबल कौन लगवा, बताएं? वालिदैन लगवाते हैं। वालिद की कोशिश होती है केबल लग जाए ताकि बच्चे नेट देख लें, इसमें न्यूज़ देख लें। अब वो ज़ाहिर जवान जब इस तरह की चीज़ें देखेगा तो वो गुमराह होगा। क्या यही वालिदैन कुरान का एहतमाम नहीं कर सकते? दुआ नुदबा का एहतमाम नहीं कर सकते? दुआ कुमैल का एहतमाम नहीं कर सकते? दुआ तवस्सुल का एहतमाम नहीं कर सकते? हम आशिक हुसैन हैं, हम आशिक इमाम ज़माना हैं। कैसे आशिक हैं? हमें ना दुआ कुमैल का पता है, ना दुआ नुदबा का पता है, ना दुआ तवस्सुल का पता है। हम कैसे आशिक ज़हरा हैं? हमें कुरान का पता नहीं है। बीवी फरमाती है, लोगों तुम्हारी इस पस्त तरीन दुनिया के अंदर मैं कुरान से मोहब्बत रखती हूँ। और यही बात कुरान पाक ने पेश की है। जब इंसान जहन्नम में जा रहा होगा तो उस वक्त जनती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, तवज्जो, मा सलकाकुम फी सकर, क्या बता सकते हो कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम के अंदर लाई? इसका मतलब ये है जनती लोग जहन्नमियों को देख रहे होंगे और जहन्नमी जनतियों को देख रहे होंगे। मा सलकाकुम फी सकर, कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में लाई? कौन सा जुर्म किया था तुमने? मा सलकाकुम फी सकर, क्या बता सकते हो? वो जवाब में कहेंगे, कालू, वो जवाब में कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा जुर्म ये था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये पहला जुर्म। आगे देखें, फहरिस्त मौजूद है जराइम की। एक जुर्म नहीं, जराइम मौजूद है। वलम नकुनुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। जब भी हमने खाने का इंतजाम किया, दावत का इंतजाम किया, हम अपनी मर्जी से लोगों को लाए, जो अमीर लोग हैं उनको लाए। ये तो हम राय खुदा में खर्च नहीं कर रहे। जहां पे सैयदा क्या फरमाती है, अल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, मुझे राय खुदा में इन्फाक, खर्च करना ज्यादा पसंद है। अभी तक हम इस बात को फर्क महसूस नहीं कर सके कि खर्च क्या है और इन्फाक क्या है। कुरान पाक ने भी इन्फाक की बात की है, खर्च की बात नहीं की। हम अमूमन खर्च करते हैं। इन्फाक की तारीफ ये है, इन्फाक उसे कहा जाता है जो किसी जरूरत को पूरा कर दे। जब आप एक दावत पे अमीर को बुलाएंगे तो ये इन्फाक नहीं बल्कि खर्च है। इन्फाक उस वक्त होगा जब आप यतीम को बुलाएंगे, मिस्कीन को बुलाएंगे। ये सीरत है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अल इन्फाक फी सबीलिल्लाह। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी दुनिया के अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह, राय खुदा में खर्च करने को पसंद रखती हूं। अजीजन बुजुर्गन, जनती लोग जहन्नमियों से सवाल कर रहे होंगे, कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में लाई? तो वो क्या कहेंगे, लम नकुनुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं नमाज पढ़ते थे? क्योंकि हमें घर के अंदर वो माहौल नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था।
اگر والد نماز پڑھ رہا ہے، باپ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی پیشانی پہ محراب ہے، لیکن جوان بیٹے کو نہیں اٹھاتا نماز کے لیے، زحمت نہ ہو، اس نے پڑھائی کی، اس نے کالج جانا ہے، اس نے رات بھر پیپر کی تیاری کرنی ہے، میں اپنے بیٹے کے آرام میں خلل کیسے ڈالوں؟ اب یہی نمازی باپ جب مرنے کے بعد حکم ہوگا کہ اسے جہاں اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو جہنم میں ڈالو، وہاں اس نمازی باپ کو بھی ساتھ ڈال دو۔ یہ روایات کے اندر ہے، کیونکہ یہ خود تو نمازی ہے لیکن بیٹے کو اس نے نماز کا کبھی نہیں کہا۔ باپ کو اتنا علم نہیں ہے میرا بیٹا بالغ ہو چکا ہے، اب اس میں نماز واجب ہو چکی ہے، اس پہ روزے واجب ہو چکے ہیں، روزے کا نہیں کہتا، خود روزہ رکھتا ہے، بیٹے کو نہیں کہتا تاکہ اس کی صحت خراب نہ ہو جائے، جبکہ روایت کے اندر ہے، حدیث میں ہے روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ۔ کتنے ہم غافل ہیں قرآن سے، دین سے، کیسی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے کیا حاصل کیا اپنی زندگی کے اندر، کیا کچھ حاصل کیا؟ عزیزان بزرگان، یہی فکرے پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے زحمت تمام کروں گا کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا پسند ہے۔ بی بی نے سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا، صرف مال خرچ نہیں کیا، اولاد بھی خرچ کر دی۔ حقہ کے بنا الہ الہ استغفر، اولاد بھی اس وقت دی جب دین پیمال ہو رہا تھا۔ حسین ابن علی کے خون نے دین کو اثر نو حیات بخشی، علی اکبر کے خون نے دین کو حیات بخشی۔ عزیزان بزرگان، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ پیغام لے کر جائیں۔ ہم مجلس حسین میں آتے ہیں، افسوس اس بات کا ہوگا کہ ہم مجلس حسین میں آتے ہوں لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ ہم حسین ابن علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام تو نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ماننے والا گھر میں آرام دہ حالت میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول بھی یہی فرماتے ہیں، یا رب انک قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج نامور بننے والے خطبہ حضرت کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی تو کرتے ہیں، ایک خطابت کے میدان میں آنے کے لیے ایک قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اکثر میں نے اب کم و بیش 13 مساجد میں کام کیا ہے اور یہ سبق حاصل کیا ہے کہ نامور بننے والے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اکثر مساجد کے اندر بچے قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس نے خطیب نے مجلس پڑھنی ہے، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھانے کے لیے۔ آج کتنی ہم قرآن کو ترجیح دیتے ہیں، سینکڑوں بچوں کا الحمدللہ قرآن پاک پڑھایا ہے، ابھی بھی قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قرآن کو لائیں۔ یہ جناب زہرا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ میں سے ہے۔ آپ نے اپنے گھرانے کو اتنا منور کیا، اتنا روشن کیا کہ بی بی کی بیٹیوں کی آواز کبھی نامحرم نے نہیں سنی تھی۔ یحییٰ مازنی صحابی مولا علی علیہ السلام کا، محققین نے لکھا ہے، آیت اللہ محمد سے نجفی نے بھی لکھا، سعادت الدارین کے اندر لکھا ہے۔ یہ صحابی ہے، کہتے ہیں ایک دن مولا علی علیہ السلام میرے مدینہ آئے، میرے گھر کے قریب جا رہے تھے، میں نے مولا کے قریب جا کر سلام کیا، میں نے کہا مولا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بتاؤ۔ مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی بڑی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا کا گھر کہاں ہے؟ امام فرماتے ہیں تو کیوں مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کن تو فی المدینہ فی مدت طویلہ، بڑا عرصہ میں مدینہ میں رہا ہوں، وکن تو فی مکان متصلا ببیت الذی کانت فیہا زینب الکبریٰ، میرے گھر کے اور بی بی زینب کے گھر کی دیوار ایک تھی، لا سمیت لہا وما رأیت لہا،
ला समेत लहा सौतन वमा राइतु लहा, इतने अरसा के अंदर कभी मैंने अपने कानों से ना बीबी की आवाज सुनी है, ना अपनी आंखों से बीबी को देखा है। मौला अली से सवाल कर रहे, या अली आपकी बेटी कहाँ रहती है? इमाम फरमाते, क्या तुझे पता नहीं तेरे घर की दीवार के साथ तो मेरी बेटी का घर है। इमाम फरमाते हैं, तूने मुझसे लेमा तो साल क्यों सवाल किया है? कहते मौला कोई कितनी पर्दादार क्यों ना हो, जब वो बोलती है हमसाए आवाज सुन लेते हैं, जब वो चलती है हमसाए देख लेते हैं। इमाम फरमाते हैं, या माज़नी कैफ़ तस्माउ सौतहा, क्या तू मेरी बेटी की आवाज सुन सकता है? अला तालमु हिय बिन्तुल बतूल, तुझे पता नहीं वो ज़हरा की बेटी? क्या तुझे पता नहीं वो ज़हरा की बेटी? ईरान के बहुत बड़े आलिम थे आगा अहमद काफी, शाह के दौर के मशहूर खतीब गुजरे हैं। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर नकल किया है, तीसरा दिन था जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शादी को। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने जनाब फिज़ा को भेजा, फिज़ा जाओ जरा मेरी बेटी की खबर लो, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी कहे मैं यतीम हूँ, मेरी खबर लेने वाला कोई नहीं। जनाब फिज़ा फरमाती हैं, जब मैं दरवाज़े सानिए ज़हरा शरीकतुल हुसैन के दरवाज़े पे पहुंची, मैंने सलाम किया, मैंने देखा बीबी मुसल्ला इबादत पे बैठ कर रो रही है, गिरिया कर रही हैं। मैंने करीब होकर कहा, बीबी आप क्यों गिरिया कर रही हैं? क्या इसलिए गिरिया कर रही हैं कि आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा दुनिया में नहीं रही, आप यतीम हैं? बीबी आपको पता है इस वक्त ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं। बीबी रो कर फरमाती, अम्मा फिज़ा मैं इसलिए गिरिया नहीं कर रही कि मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा का साया मेरे ऊपर नहीं है, अम्मा मैं इसलिए गिरिया कर रही हूँ आज तीसरा दिन है मैंने हुसैन को नहीं देखा, मैं हुसैन की याद में गिरिया कर रही हूँ, मैं हुसैन को याद कर रही हूँ। जनाब फिज़ा फरमाती हैं, ज़ैनब आप परेशान ना हो, मैं अभी जाती हूँ और हुसैन को लाती हूँ। जनाब फिज़ा फरमाती हैं, जैसे मैं वापस पलटी मौला अली के दरवाजे पे कयामत खेज मंजर देखा। मैंने देखा कहीं अली गिरिया कर रहे हैं, कहीं हसन गिरिया कर रहे हैं और कहीं हुसैन गिरिया कर रहे हैं। मैंने रोकर कहा, या अली अभी मैं गई थी, सब खामोश थे, कोई गिरिया नहीं कर रहा था, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों गिरिया कर रहे हो? अली मौला देखकर फरमाते हैं, फिज़ा जैसे तू मेरी ज़ैनब के पास गई, मेरा हुसैन सोया हुआ था, ख्वाब से बेदार हुआ और जल्दी से मेरे पास आए, रो कर कहते हैं, बाबा मैंने ख्वाब में देखा है मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा है, आंखों में आंसू हैं। रो कर फरमाती है, हुसैन आप सोए हुए हैं, ज़ैनब तेरी याद में गिरिया कर रही। हुसैन आप सोए हुए हैं, ज़ैनब तेरी याद में गिरिया कर दी। जल्दी से उठे हुसैन इब्न अली साथ, हजरत फिज़ा साथ, अली इब्न अबी तालिब साथ। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, मैं कहता हूँ बीबी आगे बढ़ी होंगी इस्तकबाल के लिए, पानी उठाया होगा और कहा होगा, हुसैन तीसरा दिन था मैंने पानी नहीं पूछा था। मैं कहता हूँ बीबी तीसरा दिन था लेकिन हुसैन प्यासा तो नहीं था, लेकिन उस वक्त कैसे बर्दाश्त किया होगा जब 10 मुहर्रम के दिन जालिम खुंदा खंजर चला रहा था। हुसैन फरमाते थे, ज़ैनब बेन पानी ले आ, ज़ैनब पानी ले आ। वसैय्यदुल